سورت کے اندر لفظی اور معنوی تناسبات. پہلے میں سمجھا دوں کہ لفظی اور معنوی سے میں کیا مراد لے رہا ہوں. لفظی ہیں کچھ الفاظ ہوتے ہیں سورت کے اندر جن سے ذہن میں ایک تصویر کھنچتی ہے اور پھر اللہ تعالیٰ اسی کے ارد گرد کے الفاظ بار بار استعمال کرتے رہتے ہیں اور ایک ربط پیدا ہو جاتا ہے سورت کے اندر. ایک تھیم چلتی چلی آ رہی ہے اور آپ کو وہی لفظ بہت ہی مختلف سیاق میں ایک سورت کے اندر ملے گا. مختلف طریقوں سے استعمال ہو رہا ہے لیکن ایک ہی کانسیپٹ ہے جو آہستہ آہستہ اس کی بلڈنگ بن رہی ہے آپ کے ذہن میں. ایک تصویر پیس بائی پیس اس کو بنایا جا رہا ہے. اس کی ایک مثال، ویسے تو مثالیں اس کی سینکڑوں ہیں لیکن بلکہ ہزاروں ہیں. سورۃ البقرہ کی آیات کا تھوڑا سا جائزہ لیتے ہیں. اس پہ بہت سارے ایسے تناسبات ہیں، ان کو میں انگلش میں اینکرز کہتا ہوں. اینکرز لائک there are different anchors in a surah. خیر، خریدنا، بیچنا، تجارت کرنا، نفع ہونا، نقصان ہونا، بڑھنا، گھٹنا، یہ سب کس چیز سے متعلق ہے؟ تجارت، بزنس سے متعلق ہے. بقرہ کا آپ جائزہ لیں، آپ کو بزنس کی زبان کہیں نہ کہیں ملتی رہے گی. تم جو خرچ کرو گے تمہیں واپس دے دیا جائے گا. بزنس کی زبان ہے کہ نہیں؟ کوئی ادھار دے دے، ادھار واپس. بزنس کا مسئلہ ہے ادھار کے نہیں. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا. آپ انویسٹمنٹ کرو اور آپ کی انویسٹمنٹ میں بہت زیادہ نفع ہو جائے. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل. آپ نے ایک روپیہ انویسٹ کیا، وہ 700 روپے بن گئے، اور 700 بھی ضرب 700 بھی ضرب 700. نفع کی بات ہو رہی ہے نا. پھر بعد میں جو لوگ ربا کرتے ہیں، ربا لیتے ہیں، ربا کہاں ہوتا ہے؟ تجارت کے معاملے میں تو ہوتا ہے ربا. پھر قرض کی آیت، وہ بھی ربا کی آیت، وہ بھی تجارت کی بات ہے، قرض بھی. لیکن شروع میں اشتروا اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، انہوں نے گمراہی خرید لی، ہدایت بیچ دی. بات ہو رہی ہے روحانی. زبان کون سی ہے؟ بزنس کی زبان ہے. پھر آگے جا کے پھر اشارہ کیا اس کی طرف، فما ربحت تجارتہم، ان کی تجارت نے ان کو کوئی نفع نہیں کیا. پھر کہتے ہیں آگے جا کے بنو اسرائیل کے بارے میں، یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، اللہ کی آیات کو کیا کرتے ہیں؟ تھوڑے میں بیچ دیتے ہیں، تھوڑے میں بیچ دیتے ہیں. پھر ہاروت ماروت کے قصے میں کہہ دیا لقد علموا لمن اشتراہ ما له فی الآخرۃ من خلاق. انہیں تو پتہ تھا ان میں سے جو کچھ خریدے گا ان سے، یعنی جادو سیکھے گا، اس کو آخرت میں کچھ بھی نہیں ملنا. ومن الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ. حج کی آیات میں کہہ دیا ان لوگوں میں سے ایسا بھی ہے جو اپنے آپ کو بیچ دیتا ہے اللہ کو خوش کرنے کے لیے. اللہ کی خوشی کی ابتغاء میں اپنے آپ کو بیچنا، خریدنا، نفع، نقصان، بزنس کی. یہ اس کا ایک لفظی تناسب چلا آ رہا ہے سورۃ البقرہ میں. اور بھی ہیں بقرہ کے اندر، ان میں سے ایک یہ ہے. اور اس کا بھی ایک ذوق پیدا ہوتا ہے انسان میں، اس صورت میں کون سے لفظی تناسبات ہیں، کون سی چیزیں، کون سے چھوٹے چھوٹے الفاظ ہیں جو ایک کے ساتھ دوسرے پہ روئے ہوئے ہیں، اور ان کا آپس میں کیا تعلق ہو سکتا ہے. وہ بھی ایک تدبر کی دنیا بن جاتی ہے کہ کلام کیسے جڑا ہوا ہے. ایک یہ ہے لفظی تناسب، اس کی ایک ہی مثال مجھے آپ کو دینی تھی. دوسرا ہے معنوی تناسب. معنوی تناسب میں ذرا عقل لڑانی پڑتی ہے، وہ تدبر کا کام ہے. اس کی میں بس آپ کو ایک مثال دوں گا، وہ ہے سورہ یاسین سے. پہلے میں آیات کا مختصر سا ترجمہ کر دوں، پھر میں آپ کو ایکچولی ترجمہ میں آخر میں کروں گا. پہلے میں تھوڑی بات بتا دوں یاسین کے بارے میں. یاسین یہ کچھ منفرد بات ہے جو کسی اور صورت میں نہیں ہے. یاسین میں ایک ایسا قصہ ہے کہ ایک رسول نہیں آیا، کتنے آئے؟ 3. اذ ارسلنا الیہم 2 فکذبوہما فعززنا بثالث فقالوا، جمع ہو گئی نا اب، انا الیکم مرسلون، ہم سب بھیجے گئے ہیں تمہاری طرف. 3 رسول ایک قوم پر، یہ عام ہے؟ نہیں، یہ بہت ہی عجیب واقعہ ہے. اچھا یہ 3 رسول بھی کافی نہیں تھے، پھر ایک صحابی بھی ہو گیا ان کا. وجاء رجل من اقصى المدینہ رجل یسعی، دور کسی کونے کے شہر کے دوسرے کونے سے بھاگا ہوا ایک آدمی آتا ہے، وہ بات کرتا ہے. اب اس صورت کے بہت سارے عجائب ہیں، لیکن اس کے عجائب میں سے ایک یہ ہے کہ 3 رسول ہیں، اور اپیرنٹلی صحابی کتنے ہیں؟ صحابی ایک ہے. لیکن قرآن اکثریت اس قصے کا حصہ صحابی کے کلام پر ہے.
3 رسولوں نے جو بات کی ہے وہ مختصر ہے. جو تقریر قرآن نے ریکارڈ کی ہے لمبی، وہ کس کی ہے؟ صحابی کی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے 3 رسول کھڑے ہیں، آپ کیوں بول رہے ہیں؟ ان کو بولنے دیں. کہتے ہیں نا کوئی بڑے ہیں تو ان کو بولنے دیں. ہمارے ہاں یہ کلچر نہیں ہے. اگر آپ نے بات کرنی ہے اور آپ کے سامنے کچھ اسکالر بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کہیں مجھے تو بولنا تو کچھ نہیں چاہیے، کیونکہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں. یہاں ٹیچر بیٹھا ہوا ہے تو اسٹوڈنٹ چپ ہے، اور یہاں یہ صحابی بول رہے ہیں. قرآن صحابی کی بات کو ریکارڈ کر رہے ہیں. زیادہ کس سے؟ ایک رسول سے نہیں، 3 رسولوں سے زیادہ. وہ قرآن میں ریکارڈ ہے. کیا مقصد ہے اس بات کا؟ یہ حکمت سمجھانا شاید کہ رسولوں کا ایک اپنا کردار ہے، ان کی اپنی ایک ذمہ داری ہے، انہوں نے اپنا مشن پورا کرنا ہے. اور جو اہل ایمان ہیں ان کا اپنا ایک مشن ہے، ان کی اپنی ایک ذمہ داری ہے. اور رسول کے ہونے سے آپ کی ذمہ داری آپ کے کندھوں پر سے نہیں اتر جاتی. آپ نے اپنی ذمہ داری پھر بھی پورے خلوص سے پوری کرنی ہے. تکیہ لگا کے یہ نہیں سوچنا چلو 3 رسول ہیں میں تھوڑا آرام سے بیٹھ جاتا ہوں. وہ کر لیں گے، کرنے کا کام وہ کر لیں گے. آپ نے خود ذمہ داری اٹھانی ہے. اس صورت میں ہمیں ایک بڑی عظیم حکمت بتائی گئی ہے کہ کرنے کا کام آپ تو کسی رسول پہ بھی نہیں ڈال سکتے. تو ہم جو کرتے ہیں نا، یہ علماء ایسے کیوں نہیں کر رہے، یہ سپیکرز ایسے کیوں نہیں کر رہے، یہ اسکالرز ایسے کیوں نہیں کر رہے، یہ حکومت ایسے کیوں نہیں کر رہی، ہم ساری ذمہ داری ڈالتے ہیں کسی اور پہ. اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اگر 3 رسول بھی ہوتے تو ایک آدمی کی ذمہ داری ہوتی ہے. اگر اس کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی توفیق دے دی تو اس نے اپنی ذمہ داری اس کا حق ادا کرنا ہے. اس نے ان کی تائید کرنی ہے.